امید ہے یہ امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینے میں میرا نام شمار، مدینے شریف کتوں میں میرا نام شمار ہو جائے۔ جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں، سبحان اللہ، مروں تو کھائے مدینے کا مجھ کو مور اور مار سانپ وغیرہ۔ جو یہ نصیب نہ ہو اور کہاں نصیب میرے کہ میں ہوں اور سگان حرم کی تیرے قطار۔ اب سننے آگے بات، اوڑا کے بعد میری مشت خاک کو پسمر کہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے آس پاس میں تھا۔ اتنی مٹی ہوتی ہے کچھ بھی نہیں۔ بھلے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ، بھلے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا کہ جائے کوچہ اثر میں تیرے بن کے غبار۔ حضرت کا بھی شعر ہے نا، ایسے غباروں میں مستور رہوں گا، یاد ہے؟ ایسے غباروں مستور ہوں گا۔ اڑے گی جو مدینے کی خاک، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، میں ایسی مستور چھپ جاؤں گا دوبارہ۔ اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، میں ایسی غباروں میں مستور ہوں گا۔ کیا بات ہے، ساری رات بیٹھا رہا آدمی بس۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس اسی طرح ہوتی تھی، حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس اسی طرح ہوتی تھی۔ عشاء کے بعد مجلس، پہلے بیچ میں ہوتی رہتی تھی، عشاء کے بعد اشعار کی مجلس، ہوتے ہوتے تہجد، کھانا کھانے کے بعد مجلس شروع ہوتی تہجد، پھر چائے پی کے پھر دوبارہ مجلس، پھر فجر کی نماز، پھر مجلس، اور اشراق پڑھ کے ناشتہ کر کے سب جاؤ گئے، اور رپورٹ دو کہ ظہر کی نماز جماعت سے پڑھی۔ ظہر اینڈ اثر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہاں پہ ٹیکسی جاتا تھا نا میں، تو اس میں پڑھتا جو نشان لگاتا جاتا، تاریخیں بھی لکھی ہوں، واپس آتے ہوئے یہ سب جو حضرت کے اشعار میں نے لکھے تھے پہلی دفعہ، وہ ریاض میں ہوٹل میں لکھے تھے میں نے، اپنی کتابیں ساتھ تھیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ اب جو بیچارے نئے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، ہنس رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن پہلے کیا ہے بعد میں کیا ہے، اس لیے نئے آدمی کو لانا بھی نہیں چاہیے۔ اب مجھے بہت گھٹن ہوتی ہے کہ دیکھ رہے ہیں نئے آدمی ہنسی نہیں رہا، لانے کی ضرورت کیا ہے نئے آدمی کو؟ وقت لگانے کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اب ان کو کیا معلوم کہ صبح سے آئے وہ اس کو کرتے ہیں جسنے کے وقت، دھیان میں نہیں ہے، بیٹھے ہیں، ارے پھل چل رہے ہیں، ارے چائے کوئی پی رہے ہیں، دوسروں کو نہیں پلا رہے ہیں، ان کو کیا معلوم اس سے پہلے سب کتنا رگڑا دے چکے ہیں ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد پھر فون پہ بات ہوئی، یہ مجلس نہیں ہے، اللہ کا خاموش بیٹھے کوئی گناہ نہیں کر رہے، یہ ذکر نہیں ہے، ہنس رہے ہیں، گندے لطیفے یا فوش ایسے لطیفے گندے جس میں گندے خیالات دل میں آئیں، اور ہنسنے کی بات کس کو کیا معلوم کہ یہ بھی اللہ اپنے کھاتے میں دیکھے۔ یہ تو جب منائے جب اس غیبتیں، گالیاں، ٹھٹے بازیاں، فوش باتیں، جملے گندے گندے شرم کی جگہوں کی باتیں وغیرہ، اور پھر یہ اس کے بعد اب سب لوگ جائیں گے کیا اللہ کا نام لیے بغیر سو جائیں گے؟ اس ماحول میں جو سوئے ہوئے ہیں، اللہ سونا بھی اپنے کھاتے میں لکھتے ہیں، اللہ کے لیے آئے، باتیں نہیں پتہ لوگوں کو کیوں سو لیں گے آپ لوگ، وجہ کیا سونے کی؟ بڑے ہی کارپینٹر آیا، اس نے گھر میں کام کیا فرنیچر کا، الماری کا، 12 بجے کا مجھے اوزار گھس گئے وہ تیز کرنے کا، کر لو بھائی، شام کو 1 گھنٹے کے پیسے کاٹ لیا کہ کیوں بھائی، کہ آپ نے 1 گھنٹہ کام کیا تھا، یار آپ کمال کرتے ہو، آپ کے کام میں اوزار گھسے تو میں نے تیز کیے، وہ تو پیسے کاٹے گا کوئی نہیں؟ تو اس لیے اللہ کے پیارے جو ہیں ماشاءاللہ اتنے سارے
اس لیے سوتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ سحری میں اٹھ کر دعائیں کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ روزہ رکھیں گے، پھر فجر میں نماز پڑھیں گے، بیان سنیں گے. تو اللہ کے لیے سوئے نا، تو اللہ تعالیٰ سونا بھی اپنے کھاتے میں. اب بیچارے نئے آدمی سمجھتے نہیں ہیں. اب جیسے خاموش حضرت والا نے ایک بار فرمایا کہ بھائی خاموش رہو، آج سب خاموش تھے. پھر حضرت نے بعد میں فرمایا نئے لوگ یہاں سے گزریں گے کہ یہ صوفی لوگ پاگل ہیں کیا، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ان کو کیا معلوم کونو مع صادقین کی بات پر عبادت ہو رہی ہے. کونو مع صادقین میں ذکر کہاں ہے، کونو مع صادقین میں بیان کہاں ہے، کونو مع صادقین میں کہاں ہے، اشعار کہاں ہیں. بعض لوگ کے شیخ اتنے تگڑے ہوتے ہیں لیکن وہ بیان نہیں کرتے، چلے جاتے ہیں. ارے بھائی تمہاری مناسبت وہاں ہے، بیان کوئی مقصود تھوڑی ہے، مقصود تو اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنا آپس میں. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج خاموش مجلس ہوگی، سب تصویر نکالو بھائی. سب تصویر نکال کے پڑھ رہے ہیں. بیان ختم ہو، مجلس ختم ہو گئی. فرمایا بھائی اب دعا کر لو. دعا کے بعد فرمایا کہ جس کو میری خاموش مجلس میں فائدہ نہ ہوا ہو وہ میرے بیان والی مجلس میں نہ ہے، اس میں بھی فائدہ نہیں ہوگا. ابھی ہم چپ چاپ تھے نا، کھا رہے تھے، میں کام کر رہا تھا کچھ. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے سامنے. حضرت کام کر رہے تھے تو فرمایا مولوی اشرف علی اگر میں خاموش بھی ہوں تو آپ یہ مراقبہ کرو کہ میرے شیخ کے دل سے مال میرے دل میں آ رہا ہے. ابھی ایئر کنڈیشن تقریر کر رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے. لائٹ کوئی تقریر کر رہی، فائدہ ہو رہا ہے. تو پھر شیشے تقریر کر رہے ہیں، پردے تقریر کر رہے ہیں. تو جب ان کا سورج ہے تقریر کرتا ہے پورے دنیا کو فائدہ دیتا ہے. اتر تقریر کرتا ہے فائدہ دے رہا ہے. تو سورج کا خالق اور مالک حضرت مولانا حضرت شاہ رخ کے لیے فرمایا تھا کہ سورج کا خالق اور مالک جس کے دل میں ہو تو ہمیں فائدہ نہیں ملے گا. 22 برس کی عمر میں جس کو حضرت مجدد کی خلافت ملی ہو معمولی بات ہے. کیسے ہوں گے مادرزاد ولی، سوچو ذرا. 22 سال کی عمر میں، فرض کریں آج کوئی شیخ 22 سال کی عمر میں کسی کو دے دیتا ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ حضرت مجدد تو نہیں ہے نا. وہ حضرت مجدد کی نظر تو اس کے پاس نہیں ہے نا. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے علوم تو اس کے پاس نہیں ہے. حضرت مجدد کا تقویٰ تو ان کے پاس نہیں ہے. حضرت مجدد کے علوم کے خزانے، سمندر کے سمندر، پہاڑ کے پہاڑ تو اس کے پاس نہیں ہے. ایسا شخص جس کی نظر میں 22 سال کو خلافت بڑی اونچی بات تھی، بہت اونچی بات تھی کہ ایک نوجوان کو طالب علم کے زمانے میں خلافت مل گئی. بہت اونچی بات تھی. کیا کریں اب، یہ باتیں کوئی بیان میں بھی ابھی بیان جتنے لوگ ہیں یہ سب اللہ حضرت والا نے اپنے شیخ کی کتنی خدمت کی، لیکن اے اللہ مجھے وہ آنکھیں عطا فرما کہ میں اپنے شیخ کو پہچان سکوں. اور حضرت نے فرمایا میں پیسے میرے منہ سے راز نکل رہا ہے، راز آؤٹ کر دیتا ہوں. حضرت نے فرمایا وہ یہ کہ میں روزانہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ بحق یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، شیخ کے دل میں میری ایک سیٹ عطا فرما چاہے نقطے برابر ہوں. اور اے اللہ میری رفتار، گفتار، کردار، تحریر، تقریر، میرے قول اور فعل سے میرے شیخ کو ذرہ برابر بھی تقدر ہوں. اور فرمایا جو دنیاوی محبوب آپس میں محبت کرتے ہیں نا، الحمدللہ اختر نے اپنے شیخ کی ایسی محبت کی ہے. سر میں مالش لگانا، کپڑے دھونا، لو چل رہی ہے، حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ قریب کے کنویں کا پانی نہیں پیتے تھے، حالانکہ جائز تھا ہندوؤں کا، لیکن دور سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ پانی بھر کے لاتے تھے گرمیوں میں. رات دن خدمت. یہاں ہندوستان سے آئے تھے، نام یاد نہیں ہے، یاد آ جائے گا، جو حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ کے میزبان تھے. جب پاکستان آئے تھے وہ، تو ہم سے فرمایا بچوں میرے نزدیک آ جاؤ، تمہارے شیخ کی ایسی بات بتاتا ہوں جو انہوں نے بھی تمہیں نہیں بتائی ہوگی. تو ہم لوگ جمع ہو گئے وہاں. تو فرمایا کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ گرم پانی نہانے کے لیے، وضو کے لیے ان کو گرم پانی کی ضرورت ہوتی تھی. سردیوں میں تو ظاہر بات ضرورت ہے، تو اس وقت یہ تو گیس وغیرہ تو تھے نہیں سب. تو ہمارے حضرت نے، حضرت قریشی کر کے یہ بھائی الیاس قریشی صاحب، ان سے فرمایا کہ آپ کی والدہ کس وقت سوتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ والدہ عشاء کے بعد سو جاتی ہیں. تو فرمایا کہ آپ کی والدہ سے پانی گرم کر کے دے دیں. تو کہا پھر اب ادھر ٹھنڈا ہو جائے گا. کہو میری ذمہ داری ہے. یہ انہوں نے سمجھا، الیاس قریشی صاحب نے بتائی بات، عالم نہیں تھے، انہوں نے بتائی یہ بات. تو انہوں نے کہا آپ کیا کریں گے؟ کہ بھائی آپ تو مجھے دے دینا گرم پانی. پھر کہا میں نے اپنی آنکھوں سے بار بار دیکھا کہ حضرت نے وہ پانی پر جو ہے رضائی رکھی اور پھر اپنے پیٹ کی گرمی رکھی. ساری رات جاگ کر
اور تہجد میں حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ کو پانی پیش کیا، حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ کے ہاتھ اٹھ گئے. تقویٰ کے، میں اپنی بات کرتا، تقویٰ کے تا کا نقطہ جو ہے نا اس کا ایک ذرہ برابر مجھے نہیں ملا. اپنے دل میں دیکھیں کہ بھئی شرعی پردہ ہے، میرے زبان کی حفاظت ہے. کتنی باتیں ہیں جو اس کو لیے بیٹھے ہم لوگ، علماء پر اعتراض، یہ اعتراض، گروپ بنے ہوئے ہیں، تصویروں میں حرام، اس کی فکر نہیں ہے. یہ حضرت کو اللہ نے چمکایا، ایسے نہیں چمکایا. ساری رات اپنا پیٹ کا گرمی برتن پر رضائی کے ساتھ لگائے ہوئے. یہ کون سی کتابوں میں لکھا ہے جس کو پڑھ کر حضرت نے عمل کیا؟ بس وہ جو تڑپ ہے تو اللہ اپنی مدد کراتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ. اب دیکھو آج پھر 1 بج رہا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باتیں سناتے تھے نا میں اسی طرح، پر میں بھائی کس کو سنائے یہ بات ہے؟ جس کو دیکھو دیوار نظر آتا ہے، کیونکہ وہاں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پر قدرتی زبان میں بات نہیں آتی. آپ حیران ہو جائیں گے کہ قدرتی زبان پر بات نہیں آتی. ابھی اگر اس وقت ایک بھی مالدار ہو، فرض کریں ایک مثال ہے، اللہ بچائے اپنی رحمت سے ایسی باتوں سے، تو اس مالدار کے سامنے یہ بات ہوئی، یہ پھنس گئے. عاشق بیٹھا وہ الگ بات ہے، لیکن پتہ ہے کہ سیٹھیا ہے، نہ مال پانی خرچہ کرتا نہیں ہے، اب اس کو فضائل بتانے شروع کر دیا. یہ تو بیان اللہ کے لیے تھوڑی ہوا ہے، تو اس کے جیب ڈھیلا کرنے کے لیے ہوا ہے. اب یہی بات ہے. آپ تو رات دن کے ساتھ لوگ ہیں، سفر کے آپ لوگ ساتھ ہیں، آپ کو کیا معلوم کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، اتوار کے دن کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں مرکزی بیان میں، اور پھر وہ جمعرات رمضان کے بعد. ناصر خان کتنے عرصے سے تعلق ہے آپ کو؟ 22 برس. الحمدللہ. پوچھو ان سے ذرا کتنے بیانات میں آتے ہیں، یہاں روزانہ آتے ہیں الحمدللہ. کبھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی اللہ کے کرم سے کوئی اشارہ بھی کیا ہو. اب یہ عنوان ہے، اس پر کوئی برا مانتا ہے یا بدگمانی کرتا ہے، کرتا پھر. تو حدیث پاک میں نے سنائی ہے، جیسی قسمت خراب ہوگی وہ بات پھر ظاہری بات ہے وہی اعتراض کرے گا، وہی نہیں سمجھے گا. اور حضرت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی دیکھ لو کہ جو اہل حق میں ہیں تو ان کے زیادہ تعلق والے کم پیسوں والے ہوں گے. مالدار کے نخرے تھوڑی اٹھاتے ہیں اللہ والے کہ ان کی ہر بات کو کہتے ہیں اچھا میں داڑھی پر بیان نہیں کروں گا، حاضر ٹکنا چھپانا آرام ہے، اس پہ بیان نہیں کروں گا، بس تم پیسے دیتے رہو تاکہ لائٹیں چلتی رہیں، گیس چلتا رہے. یہ ان کے غلام ہیں اللہ والوں کے، ان کو عزت دی ہے کیونکہ جو جس منصب کا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو اللہ نے جس کو جیسا ہے اس حساب سے اکڑ کے آئے گا تو پھر دوسرا معاملہ ہے، اور آئے گا اللہ کے لیے تو پھر اس کا ادب جو اخلاق ہیں جس طرح حضرت نے سکھایا. اب حضرت نے ایسا زمانہ آ گیا اگر کسی کو تکیہ پیش کرو تو سب نہیں تو اچھا 5 لاکھ تو ضرور ملیں گے. ہاں، اور اگر اصلاح کے ڈانٹ دو فرعون بے سامان بنے ہوئے، اور تجھے تو نہیں ڈانٹا نا بھائی، جس کو ڈانٹا ہے وہ تو کہہ رہا ہے وارے میرے شیخ، وارے میرے شیخ. اگر یہ بات نہیں سمجھ میں آتی تو ناڑا لٹکا کر جاؤ بس. ہمارے کسی بزرگوں نے الحمدللہ متعلقین کے علاوہ، متعلقین میں بھی وہ متعلقین میں جن کا پتہ ہے بھاگنے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں کہا، برداشت کیا ہے. بیانات میں اشارہ کر دیا. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، ہم حیران ہو رہے ہیں، بعد میں پتا چلا غلطی ہماری تھی، ڈانٹ ادھر پڑ رہی تھی کیونکہ حضرت کو پتا تھا یہ بھاگ جائیں گے، یہ حلوے کے ساتھی ہیں، بس مال پانی دسترخوان کے ساتھی ہیں، اس لیے ہمیں ڈانٹنی پڑتی تھی. ہاں ڈانٹنا مانگنا نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ وہ آج کل حالات، حضرت مجدد نے فرمایا میری مار اور ڈانٹ کو عوام نے برداشت کیا، تمہاری عوام برداشت نہیں، امت تمہاری برداشت نہیں کرے گی، اس لیے بہت احتیاط سے چلنا ہے. لیکن چمچہ گیریاں اور جوتے اٹھانے کا معاملہ نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے کہ مڑی صاحب کو کچھ کہو ہی نہیں، پھر بیٹھ کیوں ہوا بھائی؟ بیٹھ کا مطلب کیا ہے؟ ڈب جانا. پھر دیکھا کیوں؟ حضرت فرماتے تھے یا تو ہاتھی والے سے دوستی مت کرو، جب دوستی کی دل بڑا رکھو ہاتھی پر بیٹھ کر آئے گا، یا تو شیخ سے اصلاحی تعلق مت جوڑو، جب جوڑا ہے تو دل بڑا رکھو. سمجھے نا؟ فرماتے تھے چپت بھی اس کو مارو جس کے دل میں چپت جو ہے شیخ کی وہ چپاتی لگے. حضرت کی مثال بھی تو کیا ہوتی تھی، فرمایا چپاتی میں جب پکا چپ چپ کی آواز آتی ہے تو چپت میں بھی چپ کی بات آتی ہے، معلوم اٹھا کیا بات تھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی.
VIP لوگوں کا تو راستہ ہی نہیں ہے یہ. بس لوگ ہماری تعریف کریں اس میں ڈوبے رہو بس. اس دریا سے نکلو ہی نہیں جہاں کے حرام دریا سے. بس تعریف ہو رہی ہے اپنے آپ کو ویسا سمجھ بھی رہے ہیں. اجازت ہے تو نہیں کرتا لیکن سامنے 1 بجنے میں 5 منٹ باقی ہیں. اور آتا ہے مجھے 4 تک یوا دعا 3 سلو اور پھر ڈائریکٹ لس. مجھے کتنا مزہ آ رہا ہے مجھے پتا ہے. مجھے حضرت والا یاد آ رہے ہیں, سب یاد آ رہے ہیں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی باتیں یاد آ رہی ہیں. ایسی نیند آ رہی تھی آپ کے سامنے ہے. حضرت نے فرمایا کہ ایسے لائق اولاد ہے جب یہ آتی ہے تو زبان تو خود ہی چلتی ہے. اور فرمایا اپنا کمال مت سمجھنا, اگر سب نہ ہو تو کس سے باتیں کریں. فرمایا بعض لوگ نشے میں آ جاتے ہیں کہ میری وجہ سے اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں. فرمایا یہ اگر روحانی اولاد نہ ہو تو بول کے دکھاؤ, پھر کس سے بولو گے. فریج کے پاس آ کر بولیں گے یا AC کے پاس آ کر بولو نا. حقیقت ہے. حضرت کبھی کبھی بھگا دیتے, باؤ سب یہاں سے بیٹھے ہوئے ہو, میری زبان چل رہی ہے, مجھے آرام تو کرنے دو. فرماتے تھے جب کان ملیں گے تو زبان تو چلے گی. فرماتے مجھے نیند سے مناسبت ہی نہیں ہے. حضرت تھانوی نے فرمایا میں تم لوگوں کی وجہ سے سوتا ہوں ورنہ مجھے نیند سے مناسبت نہیں ہے. حضرت ذرا سی لائٹ کھلتی تھی نا نیند غائب. پھر تو حضرت اندھیرا تھا مدینہ شریف میں آخری سفر میں. حضرت کو فالج تھا اور حضرت بایاں ہاتھ نیچے رکھتے تھے, فالج سے پہلے سیدھا ہاتھ, تب ایسے ہاتھ رکھا ہوا تھا خاموش چپ چاپ. 12 بج گئے تھے اور یہ آخری سفر تھا حضرت کی زندگی کا اور پہلا سفر تھا جس میں فجر بعد 10 بجے, ظہر بعد کبھی سنا, عصر بعد, مغرب بعد, عشاء بعد سوتے ہوئے بھی مجلس. تو خادم نے مجھے اشارہ کیا کہ 12 بج گئے اور حضرت کو سونے کے لیے کہو. تو لائٹ ابھی بند تو نہیں ہوئی تھی کیونکہ حضرت سوئے نہیں تھے. میں نے کہا حضرت والا, حضرت کی آنکھیں بند تھی. میں نے کہا حضرت والا, حضرت نے ایسے آنکھیں کھولی, اس طرح کیا. میں نے کہا حضرت 12 بج گئے اور آپ کو ذوف بھی آج کل ہے اور اتنی مجلسیں کبھی ہوئی نہیں, تو ابھی تو ذوف کیونکہ فجر نماز جلدی ہوتی ہے وہاں. تو حضرت والا نے مسکرائے اور کچھ جواب نہیں دیا حضرت والا نے. پھر حضرت والا سے آدھے 20 منٹ کے بعد مجھے انہوں نے پھر کہا, حضرت سے میں نے عرض کیا, آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے. فرمایا میرے بس میں ہوتا تو ساری رات جاگتا اور جگاتا. میرے بس میں ہوتا تو ساری رات جاگتا اور جگاتا. مجھے نیند سے مناسبت نہیں ہے. قبر میں جا کر سونا, ایک ساتھ کی ہڈیاں بھی دکھ جائیں گی. پھر انہوں نے مجھے کہا کہو بھائی حضرت والا کو. جیسے ہی میں نے حضرت سے دوبارہ کہا, حضرت نے ہاتھ یہاں سے نکالا, یہ سیدھا پہ فالج تھا اور ایسے ہاتھ رکھ کر کہا خبردار اب بولے تو میری مرضی جب سو, میری مرضی جب جاؤں. اب ہمت نہیں ہو سکتی تھی نا بھائی. بہت محبت فرماتے تھے ماشاء اللہ. کیا عرض کریں, ایسا کبھی کبھی لگتا ہے چیخ نکل جائے گی. کچھ ہے تو نہیں, نہ کوئی تھا نہ کچھ ہے. یہ کیسے اللہ والے. ایسا بھی کبھی کبھی دورہ پڑتا تھا مجھے. حضرت میر صاحب شاید ناراض ہوئے, ایسے ہی سختی سے منع فرمایا کہ مجھے ایسا, میں نے حضرت سے شاید نہیں کہا, میرے خیال میں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا, ناراض ہوئے محبت میں. میں حضرت مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں حضرت کو دھوکہ دے رہا ہوں, چیزیں چھپا رہا ہوں. اب کیا آگے کا جملہ تو نہیں کہوں گا, دعویٰ نہ ہو جائے. تو حضرت میر صاحب نے فرمایا بیوقوف ایسی باتیں کرتے ہو, اللہ والے کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے کیا؟ اللہ ان کے دل پر ایسی ایسی باتیں ڈالتے ہیں, نعوذ باللہ. اللہ والے کوئی دھوکہ دے جائے گا؟ ابھی تک یہ کیفیت ہے. حضرت سے بھی یہی عرض کیا. حضرت میر صاحب نے وقت میں یہی کہا, حضرت مجھے لگتا ہے میں کوئی چیز چھپا رہا ہوں. اب سمجھ میں نہیں آتا کیا چیز چھپا رہا ہوں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ گناہ ہو ہی نہیں سکے آدمی. ٹھیک ہے, اصلاح کی بات عرض کرتا رہتا ہے آدمی, اسے چھپانا نہیں چاہیے. لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں ڈر لگتا ہے, اتنا زیادہ ڈر لگتا ہے کہ بغیر اصلاح کے مر گئے تو پھر یہ آپ لوگ آگے بچائیں گے یا اتنے سارے جو اللہ کے کرم سے متعلق نہیں آگے بچائیں گے, سفارش کریں گے. وہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش چلے گی نہیں کسی کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 2-3 سوال پوچھ لیے, 2-3 زیادہ نہیں, تو سب کچھ ختم ہو گیا. جواب کہاں سے آئے گا وہاں؟ اس لیے یہی سے معافی مانگ لیتے ہیں. حضرت دعا کرتے تھے کہ اللہ اگر آپ نے میری قسمت میں یہ دیکھیں آپ شکاوت لکھ بھی دی ہو تو اللہ میں کمزور ہوں, مجھے معاف فرما کر شکاوت کو سعادت میں بدل دیں. ہم کیوں نہیں دعا مانگتے ہیں؟ بس سو جائیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بس اس بار تو ہمیں بنا ہی لیجیے اپنا, ہمیں بھی, ہماری اولاد کو بھی, گھر والوں کو بھی, متعلقین کو بھی, رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو,
مسلمانوں کو اور ہم سب کی قیامت تک کی ضروریات کو اپنی دوستی کی آخری سرحد تک پہنچا رہے ہیں. بنگلہ دیش میں حضرت فرما دیتے بولن بھائی آمین. مزہ آیا تنظیم ماشاء اللہ سے کر گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب آگے اوپر والا جملہ کوئی نہیں نکال سکتا اور وہ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے بس تڑا تڑی جان جانا.